السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الشعراء آیت نمبر 49 سے 51 تلاوہ، لفظی معنی، تفسیر جانتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم تفسیر جانتے ہیں۔ رب زدنی علما۔ اللہ زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے اختیار میں ہیں۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ کرتے ہیں۔ للہ، لی حرف جر ہے، للہ اور اللہ کے لیے، ملک یعنی بادشاہت، بادشاہت ہے، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین، ارض یعنی زمین کی، آسمان و زمین کی بادشاہت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ یخلق، وہ پیدا کرتا ہے، خلق سے ہے اس کا روٹ اور یا مضارع ہے، وہ پیدا کرتا ہے، وہ کہیں گے یا لگتے ہی، ماں جو یشاء، شاء یشاء چاہنا، وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے۔ یہبو، وہ عطا کرتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے۔ یا کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے۔ اناثاً لڑکیاں، وَيَهَبُ اور وہ عطا کرتا ہے، لمن جس کے لیے، یشاء وہ چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے، ذکور، الذکور لڑکے، یعنی جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہے لڑکے دیتا ہے۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہی بادشاہ ہے۔ اب دوسری آیت لیتے ہیں۔ جسے چاہتا ہے لڑکے اور لڑکیاں ملا جلا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے پانچ کر دیتا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی اللہ جسے چاہتا ہے لڑکیاں دونوں دیتا ہے، اور اگر نہیں چاہے تو دونوں بھی نہیں دیتا، پانچ رکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ چلیے ورڈ ٹو ورڈ، او یا یزوجہم، وہ ملا جلا کر دیتا ہے، یہ زوج یعنی ملا جلا دینا انہیں، ذکرانن لڑکے، یعنی لڑکے لڑکیاں دونوں بھی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، واناثاً اور لڑکیاں بھی دیتے ہیں، ویجعل اور وہ بنا دیتا ہے، جعل سے ہے یہ یا مضارع ہے، وہ بنا دیتا ہے، من جسے یشاء چاہتا ہے، عقیماً بانجھ، یعنی دونوں بھی نہیں دیتے اللہ تعالیٰ۔ انہو بے شک وہ، یعنی ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جا رہی ہے، بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ علی علیم، خوب علم رکھنے والا ہے، جس کو کیا ہے وہ جانتا ہے، کس کو لڑکیاں ہیں وہ بھی جانتا ہے، جس کو لڑکے ہیں وہ بھی جانتا ہے، بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو جو پسند جس کو یعنی کرتا ہے اللہ تعالیٰ انہی کو وہ دیتا ہے، اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے، یہ اللہ ہی کے بس میں ہے، انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اب لاسٹ آیت دیکھتے ہیں، یہ آیت کیا کہہ رہی ہے۔ کسی بشر کا یہ مقام نہیں ہے کہ اللہ اس سے روبرو بات کرے، اس کی بات یا تو وہی اشارے کے طور پر ہوتی ہے، یا پردے کے پیچھے سے، یا پھر وہ کوئی پیغام بر فرشتہ بھیجتا ہے، اور وہ اس کے حکم سے جو کچھ وہ چاہتا ہے وہی کرتا ہے، وہ برتر اور حکیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے بھیجتے تھے، جیسے کہ جبریل علیہ السلام ہے، دہیا کلبی کے انسان کی شکل میں آتے تھے، دہیا کلبی ایک صحابی کی شکل میں آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر آتے تھے۔ تو یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ وحی بھیجتے ہیں، فرشتے کو بھیجتے ہیں، یا وحی کے ذریعے سے، یعنی آپ کے پاس وحی کے ذریعے سے بھی آتی تھی، یعنی آپ گرمی کے موسم میں ٹھنڈا محسوس کرتے تھے اور ایسے آپ کے پیر وزن ہو جاتے تھے، یہ وحی کی شکل تھی۔
چلیے اب وٹ ٹو وٹ کرتے ہیں. وما اور نہیں کانا ہے لبشرن کسی انسان کے لیے ان یہ کہ یکلمہ کہ کلام کرے اسے اللہ الا مگر وحین وحی کے طور پر او یا من ورائی یا پیچھے سے حجابن پردے سے او یا یرسلا وہ بھیجے رسولاً کوئی رسول یا فرشتہ فیوحیا تو وہ وحی پہنچاتا ہے. یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے بِإِذْنِ ہی اس کے اذن سے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے. انہو یقیناً وہ علی بہت بلند ہے حکیم خوب حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ تعالیٰ جسے چاہے لڑکیاں دے جسے چاہے لڑکے دے یہ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. سبق ہو گیا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ.